بتائیں کسی کو چیلنج نہیں کرتے. ایک بات صرف یہاں پر جواب ایک ہی ہے، انگریز کے لا کے خلاف سارے مولوی ہیں، ہر مذہب والا. وہابی ہے، وہ بھی کہتا ہے یار اسلام ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں اسلام ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں اسلام ہونا چاہیے. نام تو لیتے ہیں نا، آخر کہتے ہیں نا ملک کا قانون تقریریں کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلام کے لیے، فلان یہ وہ روڑا پاتے ہیں. انہوں نے آپ کو جناب جس کے سارے خلاف ہیں وہ چل رہا ہے، جیسے بعض خلاف ہوں گے وہ کیوں نہیں چل سکتا. کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں، جن سے میری بات ہوتی ہے نا حضرت، وہ یہ نہیں. اب سر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلامک لا کی بک ہمیں دیں. بھائی بک تو ہمارے پاس بنی ہوئی ہے نا، دینے کی کیا، ان کو نہ دیں، ان کو سارا کچھ مار ان کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان کو دینا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کا کام یعنی اسلام چلانا ان کے اس سے بات. اسلام جب آتا ہے، بات کو سمجھنا، تو اسلام آنے سے یہ سارا عملہ ختم ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ یہ مجرم ہے. یہ خود اسلام کے مجرم جب بنتے ہیں تو اسلام چلانے کا کیا معنی؟ کیسے چلائیں گے؟ ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. اسلام کیسے چلائیں گے؟ اسلام ایک پرزہ وہ کار کے لیے بنا ہوا ہے، اس کو آپ جہاز میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس کو آپ ٹرالے میں کیسے استعمال کریں گے؟ یہ فرنگی کے پرزے تیار ہوئے ہیں، یہ صرف فرنگیت کے نظام کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہمیں نظام دو چلانے کے، ہم چلائیں گے، تم ہمیں سمجھاتے رہو، تو یہ مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی کہے گاڑی مجھے دو، میں اناڑی آدمی ہوں، گاڑی چلاؤں گا، آپ ساتھ بیٹھ کر مجھے بتاتے رہنا کہ اس طرح چلانا ہے، میں لے جاؤں گا. اب ایمان سے بتاؤ 100 آدمی بٹھا دو وہ کیا لے جائے گا؟ اتنا جو مصیبت ڈالنی ہے کہ مولوی سمجھانے کے لیے ہر ایک آدمی کے ساتھ بٹھائیں، تو پھر ان خبیثوں لانتیوں کو دور کر کے کلے مولوی نہ بٹھا دیجیے. ایک قوم دے اتنے خرچہ ہی نہ سوراں دا، اتوں مولویاں دا پا دئیے. یہ ممکن ہی نہیں بھائی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام دو. ہم ان سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ، میں آتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا تم نکل جاؤ گے. تم اور میں جمع نہیں ہو سکتے. تم غیر اسلامی ہو، میں اسلام ہوں. اسلام اور غیر اسلام کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ جواب ان کو دو. وہی ہے وکیل جو ہے نا. اب وکیل اگر کہتا ہے کہ وکیل میں رہوں گا، جج کہتا ہے جج میں رہوں گا، مجھے اسلام دے دو. بات کو سمجھو. اسلام کے نظریے کے مطابق یہ لوگ خود اسلام سے باہر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتدین ہیں. ان کو پہلے مسلمان کیا جائے گا، پھر ان کو واپس بھیجا جائے گا. ان کو کہا جائے گا اگر آپ اسلام کے خدمت گزار بننا چاہتے ہیں تو پھر جائیں نئے سرے سے مسلمان ہو کر اسلام کو پڑھیں، سیکھیں. اگر تمہاری زندگی باقی رہ گئی تو 4 دن خدمت کے مل جائیں. اگر مر گئے تو چلو جاؤ آگے. یہ تو ایسے ہے جیسے کسی گدھے کو کہو، میں آخری مثال دے رہا ہوں، کسی گدھے کو کہو آؤ گاڑی چلاؤ، گاڑی چلاؤ. تیل نہ جاوا
کالج نہ جائیں، اسکول نہ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ویژن ہے، کیا سسٹم ہے آپ، پھر یہ اتنی خلق ہے، اتنے بچے ہیں، یہ کدھر جائیں؟ یہ ذہن میں رکھنا، کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا فرض ہے. کالج جب نہیں رہے گا تو یہ نہیں رہے گا نا. وہ یہ کہتے ہیں نا، اس کو تو تب رکھنا ہے، میں اپنا کالج کو تب بچانا ہے جب اس کو رکھنا ہے. اس کو تو رکھنا ہی نہیں ہے، اس کو تو ختم کرنا ہے. عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نہیں جائیں گے کالج میں، اسکول میں نہیں جاتے ہیں، تو پھر ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ کے بچے، میں آخری مثال دیتا ہوں، آپ کے اور ہمارے بچے سکول نہ جائیں، جنگل میں جو جانور رہتے ہیں ان جانوروں کی طرح چل پھر کر گزارا کر لیں، سکول نہ جائیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. جنگلی جانوروں کی طرح گزارا کر لیں، ورنہ گھر میں تو رکھ سکتے ہیں نا، بچوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. جانور رکھتے ہیں گھر میں، یار بچے نہیں رکھ سکتے کیا؟ جانور نہیں ہوتے گھر میں، وہ کون سے سکول جاتے ہیں؟ وہ کام دیتے ہیں جانور کے نہیں دیتے؟ وہ دودھ دے رہا ہے، کسی پر کچھ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہو. اسی طرح بچے جو ہیں وہ گھر میں رکھتے ہیں. لوگ صرف ایک ہی ان کو خوب سوار ہے، جب سکول کی مخالفت ہوتی ہے تو صرف ایک پریشان ہے اور کوئی نہیں. وہ یہ ہے کہ یار اگر ان کو گھر میں بٹھا لیا تو معاش کا کیا بنے گا؟ جی بس. اب اس کو چھپاتے ہیں مختلف الفاظ میں، کبھی کہیں گے یہ جانور بن جائیں، اور نامرادات جانور تو بدتر تھے، بنے کھڑے نے تعلیم نہ، یہ چھڑاویں گا تو بندے بنن گے. جانور انہاں بنائے نے بندے، رب انہوں بندہ بنا کے دھرتی دے بھیجدا ہے، اگوں سکول انہوں جانور بناندا ہے، جانور تو بدتر بناندا ہے. سکول کا یہ کام ہے. اگر جانور سے بدتر نہیں ہے تو معاشرے کو دیکھو، معاشرے میں اگر حیوان ثابت کر دو ہمارا سر قلم کر دو. کیا سوال ہے میرا؟ انسان، حیوان کہہ رہا ہوں میں. معاشرے کے اندر حیوان ثابت کر دو، ہم ثابت کریں گے حیوان سے بدتر. تم صرف حیوان ثابت کر دو، ہم سکول کو جائز کر دیں گے. جاؤ. آخری مثال میں کتے کی دیتا ہوں. کتے کو 4 دن کھانا کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہارے جان کی حفاظت، تمہاری ہر شے کی حفاظت نہ کرے، پھر کہنا یہ باہر کتا پڑا ہوا ہے. حیران ہو گیا ہوں میں. یہاں پر فوجی رہتا تھا، اس نے گولی ماری اس کے دماغ میں رکھا، ایسے ادھر تھے نا، پھر اس کے سر پر اتنے بڑے پتھر اس نے مارے. پتہ نہیں کتنا پریشان ہو کر یہ کتا بھاگ گیا. بڑا ڈھونڈا نہیں ملا. پتہ نہیں 10-15-20 دن ہفتے بعد زخم تھوڑا ٹھیک ہوا ہے، صحیح طرح کرتا. میں تو قسم خدا کی اسی کتے کے وفا کو دیکھ کر اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی تکلیف اور بھوک دے دے تو ہم کہتے ہیں وہ جانتے ہیں. اتنا شدید تکلیف کے باوجود پھر وہ آ گئے. خسم دا در وہ مول نہ چھڈ دے، پاویں مارے 100 جتے تھی. ہوں ایویں کرو، گل سمجھا جی. یہ اتنے دکھ دے باوجود نہیں انہیں کر چھڈیا. رب انہاں سوراں نو دکھ ہی نہیں دتا سکولیاں نو، صرف آندا ہے
میرے دین دے چل کے صبر ہی کر لو چٹ یہ آدھے نہیں سارے کول نہیں وہ چلیا جاتا انگریز نال رہنا اتنے یاشی اتنے کمیونٹی ہے سارا کتا جی ہوں تھی پولیس تھانہ کچہری اتنے تک چلے جاؤ کتا اینا وفادار نکلیا اینا ایک وفادار انہوں نے کٹ گیا تمہیں میں آخیا میں بندیاں تو میں جانوراں تو بدتر معاشرہ ثابت کرنا تساں صرف جانور ثابت کر دے انسان دور کی بات چوتھ پیرن سکولی سے دھی چوتھ مریدیاں نتائی کری ملا نے دھی دے چوٹ دے شگردیاں پھسائی کرنا حکومت دھی چوتھ ہیں تو وہ تے سامنے نے وہ ہر شے پھسائی کرن سمجھ آ گئی کہ نہیں اقبال تو کی جو کریے اقبال یہ آدھے نے اساں تساں سانو دیو اسلام تے اساں چلائیے اساں یہ آنے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہیں چلائیں کدھر نو چلائیے سمندر نو ساڈا اقبال کہندا لکھ دیا علامہ اقبال جیسا بندہ کہ سکولی طبقہ اتنا بیکار ہے کہ یہ واجب القتل ہے اگر میں قرون وسطی کا ڈکٹیٹر بن جاؤں اس طبقہ کو ہلاک کر دوں کیویں ہن تسی دسو ایس جج تو اسلام کیویں چلاؤ گے پہلے انہوں مسلمان تو بناؤ وہ یہ سمجھی بیٹھا ہے وہ اعتقاد ہی ختم ہے پہلا اعتقاد ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے اس تو لانتی دا اعتقاد ہی یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ انگریز کا نظام اور قانون یہی دنیا کے لیے ضروری ہے یا کم از کم صحیح ہے صحیح تو سمجھتے ہیں کہ کفر سمجھتے ہیں ایمان سے بتائیں تو کفر کے نظام کو جو صحیح سمجھے وہ کافر ہے شریعت تمام اماموں کا فتویٰ ہے روح زمین کا کوئی امام اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اس واسطے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ شریف میں لکھا ہے کہ کفار کے ملک میں رہائش حرام ہے کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد اور اپنا نظام اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے جب کافر مسلمان کافر کے ملک میں رہے گا تو اس کافر کا کلمہ یعنی اس کافر کا قانون نظام حکم جب مسلمان پر چلے گا تو خدا کا کلمہ نیچے ہو گیا اور کافر کا کلمہ اوپر ہو گیا غالب ہو گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافروں میں رہتا ہے میں محمد اس سے بری ذمہ ہوں جو کافر کے ملک میں ہاں فرمایا جو کافروں میں رہتا ہے کافروں کی حکومت ماتاتی میں رہتا ہے میں محمد اس سے بری ہوں بیزار ہوں کیا مطلب میرا ذمہ جب حضور کے ذمہ سے فارغ ہوا تو ایمان ختم مطلب ہے کہ مومن نہیں منافق ہے تا فرمایا کہ مومن اور کافر کی آگ آپ آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے روبرو نہیں ہونا چاہیے کافر اور مومن کی آگ لا تتراء نارہما ان کی آگ ایک دوسرے کو نہ دیکھے کیا مطلب قرب نہ حاصل کرو دور رہو لانتیا سونا نبی اگ یہ فرماندا ہے اگ نو نہ ویکھے ماں بکھائی کرنا تو بہنا بکھائی کرنا ٹبر بکھائی کرنا آپ وہنا پیا تو انہوں بکھانا پیا چڈے بکھانا پیا سارا کچھ لکھ دی لانا تیرے پوچھو مجبوری کی میل کی کریے پھر لندن ادھر باہر دے ملکاں ذرا کھان پین چوکھا واہ لب جانا تو کی کریے ہوں کتے جن ملا رہ رہے ہیں بہن چو سارے مرتاد مول باہر دے ملکوں دے سارے مرتاد مولوی فتوے کے لحاظ سے کیوں ان کتوں نے ان کے لکھ کر دیا ہے وہ کتے حرامزادے ہیں یورپ والے اتنے پہلے لکھواتے ہیں یہ ہمارا فارم ہے یہ ہمارا سرکاری نظام ہے
اس پر دستخط کرو، اس کی مخالفت تو نہیں کرو گے، موافقت میں رہو گے؟ جی جی دستخط ہو گئے، چلو کورٹ میں، تب رہائش ملتی ہے وہاں پر، ایسے تھوڑی مل جاتی ہے۔ جڑا لانتی کفر دے قانون دے دستخط کیتی بیٹھا ہے، اتنے ہوں قانون ہے مولوی نال اگر مولوی دا شوق ہو گیا میں عرفان شاہ دی ٹوئی مارنی ہے، مینو پسند آ گیا ہے جی ہمیں دستخط کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب کتے ہو اندر گوں کھا لو، وہ عرفان شاہ وہ شیطان شاہ گوں کھا لیں، وہ شبیر مراسی گوں کھا لیں، وہ فلانے صاحب فلانے مفتی صاحب بندیالوی اسلم صاحب تے فلانے صاحب تے پیر صاحب غلام عبد القادر ٹیچ بٹوی صاحب دلیا کافرا مرتدہ گوں کھا لا، لکھ دی لعنت۔ شوق علی سلام اسی فتوا رکھنے سانجی آدمی قانون اتنے بھی قانون پھر کفر دی ہے کی اس وقت پوری دنیا کے کفر کوئی شک نہیں ہے کفر دا نظام، کم از کم یہ فرق تو ہے کہ ہوں جڑا ایک دوجے دی لونڈے بازی تے کڑی بازی، کڑی کڑی نال شادی تے لونڈے لونڈے نال شادی، جتھے مرضی پسند آ جان اتنے پڑھ لو جناب، کوئی ڈک نہیں سکتا۔ یہ وہ ایک دے حال ہے، فرق دے آخر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شاہ جی قبلہ ہوں جیویں دی تقریر آپ اتنے کر لینا اتے تو اینا بھی ممکن نہیں، اس ویلے چکا لین گے اگلے، ایسی سی آئی ڈی انہوں نے۔ یہ الطاف نے بیان نہیں تھا تھوڑا سا دیا کہ کشمیر کراچی کو الگ کر دے، تو اب ان کو پتا تھا لگا نواز شریف سے انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا، حالانکہ 20 سالوں میں نے لیا، 20 سالوں میں نہیں الطاف کا نوٹس لیا، اس کو بلکہ پیرالٹی دی ہے، اس کو سمجھو کہ عزت دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ان کا تعلق نواز شریف سے بنا تھا، انہوں نے فوراً نوٹس لیا کہ تم نے کراچی کو الگ کرنا کیوں کہا جی؟ خالی گفتگو کرنے سے ان کے بندے آ گئے، اس کی جان چھوڑی دو پھر فرق ہے۔ فرانس میں قاری صاحب نے تراوی کے صبح شام پڑھی، انہوں نے دوسرے نے پکڑ لیا، دونوں صاحب نے پڑھی پرانے بار پڑھیا جی فرانس میں نماز تراوی ہوئی، قاری صاحب نے کہا چلو چھٹی کرو، چھوٹا صاحب پڑھی اتنے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت فرق۔ اور سنو میں تمہیں سچی پہ دسنا کہ عرب ممالک جتنے ہیں انہوں تو پاکستان بہتر ہے کہ ابن تیمیہ دے خلاف ایک گل چا کی مولوی نوید اختر نوید نے، نوید اختر نجران رہندا، میرا نظامیہ پڑھتا سی، میرے کو آتا سی ملی اپنا فون بھی آتا نوید اختر، اتے بچارے ابن تیمیہ کے خلاف گل کی کوئی حضرت صاحب اسی ویلے چکیا انہیں جا تھانے اندر کر اس بچارا اندر ہو کے جدو مینو اتنے فون کی سہولت ہے سی، فون مینو کیتا سو آتا استاد جی میں اتنے مر کھا گیا، کنجر مینو چک لیا کدھر میری میں کافر کہہ بیٹھا ابن تیمیہ نے، اتنا میرے پاس مصیبت پی گئی، وہ اتنے آ دعا کی درویشاں تو بانگا وغیرہ پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کرم کی انہیں 11 دن بعد آپ چڑھ سمجھ لگی۔ ایک بندہ میرے ہو گیا باہر کون سی مرد آواز جو باہر جاتی میرے تک بہت ہو گئی مطلب کام والے لوگ بندے تلے ہوتا ہے نہ پولیس کی بات ہے بس کی، نہ یہ وکیلوں کے بس کی بات ہے، یہ صرف فوج کے بس کی بات ہے۔ فوج امریکہ کی ہے،
ایٹمی کا یہودی کے ہاتھ میں ہے مکمل. جب کسی وکیل یا کسی جج نے اسلام کے متعلق بات کر دی سے تو اس کو فوج مار دے گی. پہلے اسی طرح ہوا ہے. پہلے اسی طرح کسی کرنل نے بات کی تو انہوں نے کرنل کو اڑا دیا. کسی جج نے بات کی تو جج کو اڑا دیا. یہ کسی جج وکیل مولوی کی بس کی بات نہیں. سب فوج کے ہاتھ میں، اور فوج یہودی کی ہے. بس سمجھ دیکھ ذہن اس طرح کا بن چکا ہے کہ وہ لائر مجھے کہتا ہے، میں نے اس سے کوئی سوالات کیے نا تو مجھے آگے سے وہ کہتا ہے کہ یار میں سوئٹزرلینڈ جانا ہوا. یہ پرسوں کی بات ہے. اب جب وہ آگے سے بندہ فکر رکھنے والا نہ ہوگا، جس کو حقیقی جستجو نہ ہوگی، وہ تو کہے گا بس ٹھیک ہے بھائی عام ہی یار بڑا جگہ ہے. کہتا ہے وہاں پہ ہم جھیل کے کنارے کر رہے تھے سیر. بطخ اور بطخ ہے نا دو آپس میں تینوں طرف لڑ رہے تھے. وہ جھیل بنی ہوئی تھی سردی کے موسم میں، تو وہ نا زخمی ہوگا بطخ. جہاں جیسے 15 پہ کال کرتے ہیں، میں نے وہاں پہ کال کر دی. وہ کال کی نا تو کہتا ایسے گاڑی آئی. میں حیران ہو گیا. تو گاڑی آئی ہے، انہوں نے جہاں پہ اس کو اٹھایا لے گیا ہاسپٹل جا کے مرن پٹی کی ہے. کہتا یہ ہے صحیح انسانیت خدمت کی روح. یہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں. سن لیں. میں نے کہا یار وہ سوئٹزرلینڈ کا بطخہ زخمی ہو جائے تو ہاسپٹل جائے، اس کا کتا اس کی پوچھ کو کیڑا لگ جائے تو وہ آسٹریلیا جائے. یہاں ایک ڈرون میں ایک خاندان کے 38 بندے روزانہ مارے جا رہے ہیں. یہ جواب ہے اصل. وہ یورپ کا ڈرامہ ہے کہ جانوروں سے ہمدردی، انسانوں کا قتل عام. لاکھ آتا ہے. اگر اس کو کہتے ہو درد اور احساس تو پھر اس سے بہتر ہے یہ بے درد. پہلے تو اردو کتابوں میں تھا، اب تو یہ جیو نیوز وغیرہ پہ اکثر دیکھیں وہ کافر اسی وجہ سے کافر کو جانور سے بدتر فرمایا گیا. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف مخلوق انسان ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ انسان ذلیل ہے اور حیوانوں کی قدر ہے. کتے کا بچہ گاڑی کے اندر عزت کے ساتھ کتے کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، انسان کو ساتھ بٹھانے گوارا نہیں کرتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب ان کے جو سب کا صدر ہے یہ مبشر بڑا میں نکلنا میڈیکل اسٹور سے جو چیز لے رہے تھے، کہتے ہیں کہ جو لاسٹ تقریریں تھیں مسٹر جناب ان کے متعلق آپ کچھ بتائیں قوم میں اسلامی انتشار یہ وہ. کہتا ہے جب مسٹر جناب ابھی لاسٹ ویک میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ملک کے حاصل کرنے میں اس قوم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ مذہبی معاملات میں یہ ملک کی یعنی ذاتی مسئلہ ہے، مذہب دین اسلام ذاتی مسئلہ ہر کسی کا، حکومت کا سرکاری مسئلہ نہیں ہے. حکومت دخل اندازی نہیں دے گی. کوئی مذہب اپنا رکھے کوئی نہ رکھے، کفر کرے شرک کرے جو مرضی کرے، حکومت کرے. صرف حکومت نے امن قائم رکھنا ہے. یہ مسٹر جناح کا منشور تھا. اسی کو کہتے ہیں سیکولر حکومت، لا دین حکومت. اسلام میں حکومت یاد رکھنا، اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کا پہلا مسئلہ دین، جس کا پہلا مسئلہ ہو، لوگوں کی دنیا دوسرا مسئلہ ہو. اب سمجھ آئیے. انہوں نے کہا کہ حکومت دین انسان ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، سرکاری مسئلہ حکومتی مسئلہ نہیں ہے. دین ہے ذاتی مسئلہ. اب جب دین ذاتی مسئلہ بنتا ہے، سرکاری نہیں رہتا، تو یہ حکومت بن جاتی ہے کفر کی. جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس کا پہلا مسئلہ دین ہوتا ہے. کیوں؟ یہ نص قطعی ہے قرآن کی، جس کا منکر کافر ہے. اللہ نے خود بتا دیا ہماری حکومت کا کام کیا ہے. پڑھ دوں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ فرما رہا ہے ہماری حکومت کا یہ کام ہے. وہ شیطان کی حکومت ہے، ہماری رحمان کی حکومت کا یہ کام ہے. جب ہم قائم کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. صحابہ نے فرمایا جو نہیں پڑھے گا قتل کر دیں گے. سمجھ نہیں آئی؟
پھر آتوا الزکات، زکات سرکاری طور پر ادا کریں گے. اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ہم قتل کر دیں گے. سمجھ نہیں آئی؟ لا منعونی قالا، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو ہم قتل کریں گے. عناقن، ایک روایت میں عناقن، بکری کا بچہ لیلی جیڑی زکات دی بندی ہے نہیں دیں گے قتل کر دیں گے. اگر انکار کریں گے تو ہم نہیں دیتے. سمجھ لیا؟ آگے امروا بالمعروف، نیکی جو اللہ کی شریعت میں نیکی ہے حکومت محکمہ قائم کرے گی، وہ نیکی کا کہیں گے اور بدی سے روکیں گے. سبحان اللہ. یہ 4 ذمہ داریاں اللہ تعالی نے، اب بات سمجھنا ذرا، یہ 4 ذمہ داریاں حکومت کی بتائی ہیں. اسلامی حکومت کی یہ 4 ذمہ داریاں ہیں. جو بہن چود ایک بھی نہیں مانتا مسلمان کا ہے کہ شیطان کی حکومت ہے، الکافر کی حکومت ہے، حرام زادے کی حکومت ہے، مسٹر جناب بہن چود کی حکومت. بے شک اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں اسلامی حکومت کی. اب بات کو سمجھنا، امر بالمعروف، معروف اور منکر، نیکی اور بدی. بولو نیکی اور بدی. اب نیکی سب سے بڑی کیا ہے؟ اعتقاد حق، عقیدہ حق، سبحان اللہ. اہل سنت. بے شک. سب سے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نیکی کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ جس کو بار بار کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. تو اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ جب وہ احتساب کا محکمہ قائم کرے گی، جس کا فرض ہوگا حسبہ، جس کو کہتے ہیں حسبہ، نظام حسبہ، اس کا فرض ہے کہ نیکی کا کہے اور بدی سے روکے. تو وہ نیک عقیدہ جو اہل سنت کا ہے اس کی اشاعت کرے گی حکومت، اور جتنے بد عقیدہ ہیں، بد عقائد ہیں، ان سب عقائد کو روکے گی. ان کے مبلغین جو سرغنے ہوں گے ان کو روکے گی. نہیں رکیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. اور جو ان کی عوام ہے ان پر پابندی ہوگی، تم نے بات بھی نہیں کرنی، خبردار. ہاں، اور یہ عقیدے کے متعلق. اور اعمال صالحہ، جتنے اعمال اچھے ہوں گے اسلام نے جن کو وہ پھیلائیں گے، برائیاں جتنا ہوں گی دوسری اعمال کی وہ روکیں گے. یعنی عقیدہ اور عمل دونوں کی نگرانی کرنی ہے. یہ حکومت کا پہلا یہ فرض بنتا ہے. خدا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بات نہیں سمجھ لگی؟ اچھا، اب آگے برائی منکر. سب سے منکر کیا ہے؟ بد عقیدگی، کفر. یعنی کفر کے بعد بد مذہبی ہے، اس کی روک تھام، اس کو پھیلنے نہیں دینا. اس کو ایسا ذلیل کر کے رکھنا ہے کہ کافر تنگ ہو کر کہے یار اس سے تو مسلمان ہونا اچھا ہے. اس کو کہنا نہیں ہے، اس کو کہنا نہیں ہے چھوڑو اپنا مذہب، نہ، اس کو سے تنگ کرنا ہے. جیسے کتی کے بچے انگریز نے اپنی حکومتیں قائم کی، مسلمان جو جتنے دیندار ہیں ان کو ایسے تنگ کرتا ہے اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر حرامزادہ کہ خود بخود لوگ مجبور ہو کر داڑھی مڈا دیتے ہیں، پینٹ پہنتے وہ کہتے ہیں یار معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے، بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے یار، یہ دن نہ ہی کاکھوں میں چنگا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بہن چود نے اسلام سے یہ طریقہ لیا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے اسلام کی تاریخ کو. بہن چود شیطان کے بچے نے بیٹھ بیٹھ کر غور سے پڑھا، دیکھتا رہا. اس نے کہا یہ ہمارے عیسائی یہ وہ سارے کلمہ پڑھ کر ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ مسلمان اسلامی معاشرے کے اندر شہریت برابر نہیں رکھتا. اسلام اپنے مسلمانوں کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور ان کو ذلیل رکھتا ہے، محکوم رکھتا ہے. جب ذلیل رکھتا ہے تو اس کے اندر وہ پریشان ہو کر وہ کہتے ہیں یار عزت لو، کیا آپ ایسے ذلیل ہو کر زندگی بسر کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہو جاؤ. سمجھ نہیں آ رہی؟
تو اس نے کہا ایسا کرو، ان کو یہ نہ کہو وہ مسلمانوں کلمہ چھوڑو نا، اپنا نظام مسلط کرو، ان کو کفر والے لانتی بغیرت بے ایمان شیطانی لوگوں کی عزت کرو، جتنے دیندار شریف لوگ ہیں ان کو ذلیل کرو ہر طرف، کہیں تلاشی میں، کہیں کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں. جب یہ تنگ ہوں گے خود بخود بے دین بننا شروع ہو جائیں. سمجھ نہیں آئی یار، یہ بنیاد ہی نے سمجھی پہن چوتھی دشمن دی تو پھر کی سمجھا حق کے کتی ماں کا پتر یہ تو حق بھی سانو سمجھنا رکھو نہیں. حق کے سونے حق کے سبحان اللہ. اے تانوں نہیں سمجھا دیتی بنیاد جنہوں کوئی گل کرے انہوں نے پوچھو پہلے کفر دی حکومت دے اسلام دی حکومت دے فرائض کی ہوں تیرا فرق تو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ خصوصیات بیان کر کی ہوں انہوں نے خصوصیات ہی نہیں ہوں گی. وہ شاہ جی سمجھ سبحان اللہ. چلے حضور ہم تو دعا کرتے ہیں جب سے آپ سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کا توبہ وجود ہے بس رکھے. بس ساڈے نال اکھاں بند کے لگے ہو حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ رسوائی نہیں آئی انشاءاللہ. اکھاں بند کر کے بھی شک دے لگے. مدینے والے سونے دی ایڈی نگرانی اتنے بیان نہیں کر سکتے. حق کے بے شک ذرا پھرن لگنے سونا ایسا سیدھا کرتا ہے اسے ویلے کھچ لیں سکتا. سبحان اللہ. سونے یہ آم پیرانی گلا نہیں اتنے نسبت ہو ایڈی کوئی مضبوط نسبت حضرت صاحبہ قائم کرائیے بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. حق کے جڑا فقیر لگا پھر نا کلا کسی نے جانا کسی نے جانا بڑے راز نے نہ کوئی ان خلیفہ ہے نہ ان کوئی چوڑا چوکے نہ کوئی مکان گئے نے کلے بس سے نہ کوئی گڈی نہ کوئی چکر نہیں. بس آ گئی وہ بیٹھ گئے گدا مبارک آ گیا وہ بیٹھ گئے سائیکل آ گیا اندر تو بہ گئے جی شے آ گئی نہیں تو ٹر پے کوئی شہ نہیں تو ٹر پے. یہ مرد حق کے وہ اللہ ہے جڑا لگ گیا بچ جائے گا نہ لگیا تو پس جائے گا. اصل ایک کوئی گل نہیں نہ پسے پھر جڑا ان مقابلے چ آ جائے گا پس جائے گا. کڈ لیا جڑا مرضی کو کڈ لیا انہوں آخر درا صاحب نے ٹکر لے کے بچ جا میرا نک پڑ جائے. دعائی خدا دی حضرت صاحب کے خلاف ہونے والوں کی کہانیاں تمہیں سنا دیے تھی ہکے بکے رہ جاؤ تھی جو کوئی انج دعائی خدا دی رب انج پھڑدا ہے نا. اچھا سارے پنجابی بیٹھے دسو دعائی کا کی مانا دینا تا پنجاب پونا کنا مینو بھی دعائی کا پتا کون سی مینو اج پتا لگا. آلہ حضرت سرکار نے لکھا فتاوے الودو دا مانا لکھا میں دعائی کر لیتا ہوں دعائی مانا پناہ. اچھا جی دعائی خدا دی یعنی پناہ خدا دی. باقی کئی لفظ چلتے ہوتے ہیں خود جی زبان والے ہوتے ہیں انہوں نے پتا نہیں ہوتا. تو لغتدان کی لوڑ پہ نا میرے ہاں جی بس کر سونے